اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کی قدر و قیمت بلا شبہ بیان کے اعتبار سے سب سے شامل، نصیحت خیرخواہی کے اعتبار سے سب سے مکمل خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کے شاندار عظیم الشان خطبوں میں حسن بیان و حسن افہام نیز اعجاز کو جمع کر دیا تھا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے کلام سے زیادہ عمدہ کسی بشر کا کلام سنا ہی نہیں گیا، جو نفع کے اعتبار سے سب سے عام، معنی کے اعتبار سے سب سے زیادہ فصیح، الفاظ کے اعتبار سے سب سے سچا، مقام کے اعتبار سے سب سے عمدہ، مخرج کے اعتبار سے سب سے سہل، فصاحت لسانی اور نصیحت و خیرخواہی کے اعتبار سے سب سے شامل ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یہ خصوصیات و خوبیاں بدرجہ اتم و احسن موجود تھیں، اور کیسے نہ ہوتی جبکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع الکلم عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی طور سے بہت سی حکمتوں سے نوازا۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت بجوامع الکلم، یعنی میں جوامع الکلم دے کر بھیجا گیا ہوں۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جوامع الکلم کا مطلب ہمارے علم کے مطابق یہ ہے کہ بہت سارے امور و معاملات اور ڈھیر ساری باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کتابوں میں لکھی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک دو یا اس طرح کے معاملات میں جمع کر دیتا ہے۔ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں پر غور کرے گا، ان میں وفا، خلوص اور نصح بیان کی چاشنی پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبوں میں ہمیشہ مخاطبین کی ضرورت اور ان کی مصلحت کو ملحوظ رکھتے تھے۔ البتہ آپ کی تقریریں اور آپ کی باتیں عام طور پر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اصول اسلام کی تعلیمات، جنت و جہنم اور آخرت کا ذکر، اللہ رب العزت کے تقوی کا حکم اور اس کے غضب و رضا کے اسباب و عوامل پر مشتمل ہوتی تھی۔ نصح اور ارشاد رہنمائی اور تعلیم کے لیے حج ایک بہترین موقع اور ایک قیمتی وقت ہے، کیونکہ بندوں کے دل اس موسم میں متوجہ اور ان کے نفوس مطمئن ہوتے ہیں، نیز ان کے اندر خیر کی چاہت اور بلائی کی تڑپ بھی شدید ہوتی ہے۔ چنانچہ دعات کے لیے کیا ہی عمدہ موقع ہے کہ ان کے جہود مبارکہ اس مبارک موسم میں اپنے رسول کی اقتداء کرتے ہوئے خیر خواہی و تعلیم اور ارشاد توجیہ میں بکثرت صرف ہوں، اور ان کے کاموں کا محور اور ان کی نصیحتوں کا دار و مدار نئی چیزوں پر ہو جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لوگوں بلکہ خیرخواہوں کے قدو اور رہنمائی کے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے علیہ وآلہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کو توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبوں کی خاص اہمیت ہے، کیونکہ یہ ایک الوداع کہنے والے شخص کی وصیتیں ہیں، اور جدا ہونے والے شخص رخصت ہوتے وقت ان ساری چیزوں کو مختصراً کہے اور کر لیتا ہے جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد میں پھر حج کر سکوں گا یا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رخصت کرنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ یہ حجۃ الوداع ہے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس خطبے کے بارے میں فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اس خطبے کی اہمیت اور اس کی عظمت پر بہت ساری چیزیں دلالت کرتی ہے، جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے گوش گزار اگلی بیان میں انشاءاللہ کروں گا۔